الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفينا ومرشدنا وهادينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم جسم اگر اتنا سونا ہے تو چہرہ کے ہو جا ہونا ہے شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي البراء مصباح الظلام شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي البراء مصباح الظلم انہدیاں عادتہ کے اوجیاں نے جمیل الشیم جمیل الشیم قربان جاوا کیا اپنی امت دی بخشش کرن گا یا باقی امتہ دیا بھی قربان جاوا میرا بابا بولے یا شفیع الامام کچھ دے بیان یا کوئی نہیں ہاں صاحب الجود والکرم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل
سجا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مواد بلند الصلاة ادھر والے بچے پڑھ دے رہا الصلاة والسلام تو میرا محبوب نہیں تکیا تو میرا تو میرا جس تکیا کیوں جی ہر کسی دا کوئی نہ کوئی محبوب ہے نا لیکن رب آکھیا تھوڑے محبوب فانی نے جڑا میرا محبوب ہے وہ ہمیشہ باقی ہے اور غور سنے تو میرا جنوں تک کے چن شرماوے ادھی راتی او دن چڑھیا ادھی راتی ادھی راتی او دن چڑھیا جدو مکھ تو نقاب ہٹاوے کھول دے جدو زلفان کندل کھول دے جدو زلفان کندل اور رایا را بھل جاوے پاد بے جدو ہاتھ بھلاوے پاد بے جدو ہاتھ بھلاوے تے ہاتھ بھلاوے رل جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نیاوے اللہم صلی علی نبینا صلی علی آدم جس سے فرمانے نے محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آدھا اصل منافق جانو اور جھوٹا پیار جتاؤں دا شانو دسیا اور عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرمادا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آ آزم جتھے دل لگ جائے
آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر اتھے عیب توڑے محبوبہ کوئی عیب کڑے تو غصہ چڑھ دا ہے تو جب ادھے محبوب عیب کڑو گے تو رب نو جلال آندہ ہے ایک گل یاد رکھو کیونکہ ادھا محبوب ہر عیب تو پاک ہے تو عیب نہ کڑے ہو نا 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 ایک غلطی بھول کے نہیں کرنی ایک غلطی کی گیا سب اندروں رڑ گیا کہ اس وقت بے لیے ہوش کرنا ایک غلطی نہ کرنا کوئی آنکھیں بھی نہ انہیں کہا یار اے اللہ تیرے ہاتھ جوڑ دو محبوب دے بارے کوئی ایسی گل نہ کرنا میرے بابے رضوی کے کیا اٹٹ گیا کہ نہیں ڈٹیا کہ نہیں ڈٹیا بابا رضوی اچھی بولو تھاڑے علاقے دا تھاڑے علاقے دی زینت تھاڑے علاقے دا فخر اللہ نے دیکھو قربان جاما حسین یزید دے کے ڈٹ گئے امریکہ دے کے صدام حسین ڈٹیا سلمان تصیر دے کے ممتاز حسین ڈٹیا تے قادیانیہ دے کے خادم حسین ڈٹیا تے ہون دے یزیدیاں اگے کون ڈٹیا سعد حسین ڈٹیا اور تسی تو خوش نصیب ہو بھائی تھوڑے علاقے دی بہت بڑی زینت پہلے بھی تھوڑے علاقے دا نہ ہو سی لیکن ہون کے جی بابیرن علاقہ جی پھر ویکھیا نے جنازہ کیوں جی اتنا بڑا تاریخ دے وچ کوئی جنازہ ویکھیا نہیں میں بزرگاں کو پوچھاں گا تسی ویکھیا جناب تھوڑی ماشاءاللہ عمر کم از کم میرا ایمان کہندا کوئی 80 دے لگ بھگ ہے کیوں بزرگوں 70 سال چلو قریب قریب ہو لیکن کہنے دا مقصد ہے اتنے بڑا جنازہ اگر کسی ویکھیا تے ماں دسو پھر اللہ تک آیا نا منظر انہاں کیا کیتا حضور دے ناتے پیرا دیتا آبے لیا ذرا میں قرآن پڑھ لگا غور نال سنی اللہ دا قرآن بولن لگا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سجدے پہلے آج اٹھے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ شفقت بھائی بڑے غور سنا لا بڑے غور سنے جی قرآن میں شعر پڑھنے سے پڑھ دے سمجھانا کچھ تاکہ تھوڑی سمجھ آ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اللہ دا قرآن چیلنج کر رہے آئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ جتنے بھی آن والے جتنے بھی نے قیامت تک آن تک قرآن چیلنج کر رہے آئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ میری مثل کوئی صورت دلاؤ بابے نو ترنم سنا رہے ہیں قرآن میں پہلے شفقت بھائی نے آکھیا جی میں قرآن انشاءاللہ ترنم میں پڑھا کیونکہ قرآن میری پہچان ہے قرآن میری بزرگاں دی پہچان ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اللہ دا قرآن چیلنج کر رہے آئے ادھی مثل کوئی صورت لے آؤ کوئی نکی جی آیت لے آؤ کوئی نکی جی آیت قیامت آ سکتی ہے لیکن قرآن دی مثل کوئی صورت نہیں لے آ سکتا اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو قرآن دی مثل کوئی صورت نہیں لے آ سکتا اے دسو پہلے صورت آئی یا قرآن آیا غورنال پہلے صورت آئی یا قرآن آیا پتہ چلے آپ پہلے صورت والا آیا بعد چ قرآن آیا محبوب دی گل کر
کرن لگئی بڑے غور نال سنی قرآن دا چیلنج ہے قرآن نے چیلنج کیتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ میری مثل کوئی صورت ہی لے آؤ اللہ دا قرآن کہتا ہے قیامت آ سکتی ہے میری مثل کوئی صورت نہیں آ سکتی اگر قرآن دی مثل اگر کوئی صورت نہیں ہو سکتی تو صاحب قرآن دی مثل کون ہو سکتا کیوں جی کوئی گل پسند آئی کوئی نہیں بسم اللہ قرآن دی مثل کوئی صورت نہیں صاحب قرآن دی مثل کوئی ہو سکتا یا کسی صحابی کیا ہوگا اسی پہلی طرح ایک حدیث دس چیلنج کسی صحابی کا لاکھی ہوئے یا مولا علی فرمایا ہوئے حتیٰ کہ حضور فرمایا علی منی و انا منہ یار اچھی بالا علی منی و انا منہ جامع ترمذی شریف دی حدیث ہے باب المناقب دے اندر مولا علی نے حضور فرمایا علی منی و انا منہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں میں صدقہ جامع بڑے غور ایتے حضور فرما رہے صدیق میرا عمر میرا عثمان میرا علی میرا ہریرہ میرا سارے صحابہ میرے نے میں چاندہ اے ستارے نے میں صدقہ جانا لیکن کسی صحابی یہ گل نہیں آگا اے مڑ مڑ کے گھڑی بل وقت دے ہو خیر دو گھڑیاں نبی دینا کر دے گا میں نے پتہ نماز پڑھا لیکن میں اپنے ٹائم ہوتے ختم کر دوں لیکن کچھ گلنا کرنی لازم حضور دی مثل کوئی نہیں پوری کائنات دے اندر بھی حضور دی مثل تے نہ کوئی ہو سکتا حضور دی مثل یار میں کہنا حضور دی شان تے بڑی برا البرا ہے حضور دے ایک صحابی نے جنہ دا نام بلال ہے وہ دا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا حضور تے حضور نے جی کیوں جناب حضور تے حضور نے حضور دے نماز سے دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آبیلیا رچن گلہ محبوب دے حسن دیا سناوا میرے محبوب دا حسن کیسا ہے میرے محبوب دا حسن مبارک بڑا ہی پیارا بڑا ہی خوبصورت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان فرما دیا نے جدو حضور پیدا ہوئے اللہ دے محبوب دے جسم عطر دے اتے نور دا حال آئے اللہ دے محبوب دا جسم عطر کسی نے نہیں دیکھیا سیدہ آمنہ فرمانیاں نے جیسے حضور میری گود وچ رکھیا گیا اللہ دے محبوب کو سبز رنگ دا کپڑا لپیٹیا ہویا محبوب نامریدہ پیدا ہوئے حضور مختون پیدا ہوئے پھر قربان جاما صدقہ جاما حدیث شریف دے الفاظ نے اللہ دے محبوب گھٹنیاں دے بل پہ گئے ہاتھ وچ مٹی چکی اللہ دی تسبیح پڑھنی شروع کی تھی تیرے تے میرے بچپن دیا گلاں کریے تیسی بڑے خوش ہو دے جدو محبوب دا میلاد کیتا جاندا ہے محبوب دا تذکرہ کیتا جاندا ہے عرش دے فرشتے بھی خوش ہون دے اور رب بھی خوش ہون آبیلی رغونن میں تینوں قرآن چو ملاد سابر کر لگا
پتہ کتنے نبیوں دا میلاد بیان ہویا قرآن 5 نبیوں دا قرآن بیان کر ذرا غور نال سنی اللہ دا قرآن بولن لگئی پہلا میلاد کدا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام دا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً میں اپنا خلیفہ بنانے لگا اے اللہ زمین تے فساد کرے گا رب نے فرمایا تسی نہیں جان دے پھر فرشتیاں نے عرض کی تھی قالوا سبحانک لا علم لنا باقیت نزات سونیا جو تو جان سکتا ہے کوئی نہیں جان سکتا پہلا میلاد آدم علیہ السلام دا پھر دوجا میلاد بیان ہون لگے سورہ مریم سورہ مریم کدا میلاد حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا منگی حضرت مریم کو لو پوچھیا اے مریم اے بے موسم پھل تیرے کو کدھروں آ گئے گرمیاں وچ سردیاں دا پھل سردیاں وچ گرمیاں دا پھل کتھوں تیرے کو آ گئے فرمایا میرا رب مینوں دین والا ہے حضرت زکریا فرما دے جیڑا رب تینوں بے موسم پھل دے سکدا ہے او زکریا نوں پتر بھی دے سکدا آپ میری ادھر غور نے سنی آپ نے دعا منگی ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی حب لی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعاء سیدہ مریم دے حجرے دے اندر محراب وچ کھل کے نماز پڑھدا پئے اللہ دی بارگاہ دعا پہ کر دینے اور دیکھو حجرہ کدا ہے سیدہ مریم دا سیدہ مریم کوئی صحابیہ نہیں سیدہ مریم کوئی نبیہ نہیں بلکہ ولیہ ہے تے پتہ چلیا ولیہ دی بارگاہ وچ کھل کے نبیہ نے دعا منگیاں نے شفقت بے قرآن پہ آتے قرآن دیو جلدی قرآن جلدی آنا جلدی میں پڑھ کے دس دیوانا آئے جو کر دیتا بلا پہ آنے ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں صدقے جاؤں آؤ ذرا سنو پھر اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن بولنا گا جی اچھیا کو سبحان اللہ تریا پارا سورہ آل عمران کیڑا پارا جناب سورہ آل عمران ہے تے کون بیان کر رہے حضرت ابراہیم حضرت زکریا علیہ السلام نے کی عرض کی تھی عرض کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم پھر جب اسے جناب بولیے رب اے حضرت عیسیٰ دا میلاد گل ہو رہی پہلے آگلی گل سنا وئی کی کیا فتقبلا ربها بقبول الحسن وانبتا نباتا حسنا وكفلا زكريا كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا تو اس
اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا. جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ پہنچے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, اس کے پاس نیا رزق پاتے ہیں. اور کی کہنے قال یا مریم انا لکی هذا, او مریم اے تیرے کل کتھوں مال آندا ہے, تینو کون بے موسم پھل لے آکے دیندا ہے, کون تینو دے رہا ہے؟ قالت هو من عند اللہ, بولی وہ اللہ کے پاس ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے دیتا ہے. حضرت مریم نے کیا کہ بے موسم پھل تکے نا, مریم کتوں گھن کے آندی پئی, تینوں کون دیندا پیا؟ بے موسم پھل, سردیاں میں گرمی دا پھل تے گرمی میں سردی دا پھل. انہاں کہا کس طرح ہو گیا؟ ہن اگلی گل, انہاں کہا میرے رب میں ایتھے ہوگی گل, ہن اگلی گل سن. پھر انہاں کہا جڑا رب تینوں دے سکدا او پھر رب ماں بھی پتر دے سی نا. جوانی پتر منگنا شروع کیتا تے کالے وال تے بڈھے ہو گئے, بڈھے بیوی بانجے, انہاں کیا کہ اے بچہ پیدا نہیں کر سکتی. انہاں کیا اگر تینوں میرا رب بے موسمہ پھل دے سکدا تو میرا رب مینوں بھی دے سکدا. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو, بولا اے رب مجھے اپنے پاس دے ستری اولاد, بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. دعا قبول ہو گئی. حجرہ کی دا مریم دا, حجرہ کی دا سیدہ مریم دا دعا منگن والا کون؟ اللہ دا نبی. حجرے کھل کے دعا منگی, دعا قبول ہو گئی. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب, تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. اور کی کیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ, او زکریا مبارک تھی نہیں, اللہ نے تدا پتر دیتا ہے جدنا یحییٰ ہوئے گا. اے میلاد کی بات حضرت یحییٰ دا قرآن بیان کر رہا. کتنے میلاد ہو گئے جی؟ 2. اور 3 میلاد شروع. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی ولادت ہوئی بن باغ تو. قرآن گواہ ہے تاکہ بیلیو تو انہوں پتہ تے چلے نا یار, میلاد اگر انہا پاکاں نبیاں دا قرآن بیان کر سکدا تو جد خاطر ساری کائنات بنی, او دا میلاد اسی کیوں نہ بیان کریے. پتہ چلے میلاد بیان کرنا رب دی سنت ہے, سلام بھیجنا بھی میرے رب دی سنت ہے. میری اگلی گل سن. حضرت عیسیٰ دا میلاد قرآن دے اندر سورہ مریم کھول کے پڑھ رہا, والسلام علیہ ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میں نے تیرا سلام ہوئے جس دن میں دنیا تے آیا, میں جس دن دنیا تو بن جا اس دن بھی میرے تے سلام ہوئے, جب دوبارہ مبعوث تھیاں وہ بھی دن میرے تے سلام تھی والا ہو. 3 نبیاں دے میلاد ہو گئے. حضرت موسیٰ دا میلاد قرآن, حضرت اسماعیل دا میلاد قرآن. میں کہ اگر 5 نبیاں دا میلاد پڑھنا جائز ہے
تے انہاں ساریاں جڑے آقا نے انہاں دا میلاد کسے ناجائز ہو گیا؟ بڑی حیران دی گل اسی جھنڈیاں لاندے ہاں اسی کمکمے لاندے ہاں ساڈے تے جناب اعتراض تھی ویندا او جناب من اے جناب جھنڈیاں لاندے جی میں کیا خدا دے بندیا کاش تو حدیث پڑھ گنے یار اللہ دے محبوب دی پیدائش دے اوتے میرے رب کریم نے جھنڈیاں نہیں جھنڈے لائے جھنڈے کیا لائے جناب جھنڈے کیوں لگے کہ نہیں قبلہ حضرت جھنڈے اور اسی دا انکار انشاءاللہ کوئی بھی نہیں کر سکتا مسلک دیوبند علماء دا بھی اس تے اتفاق ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب جشر الطیف فی ذکر النبی الحبیب ذکر کیتا کہ حضور دی پیدائش دے اتے رب کریم نے جھنڈے لائے جھنڈے پہلا جھنڈا مشرق دوسرا جھنڈا مغرب تیسرا جھنڈا بیت اللہ دی چھت لگے آئے پتہ چلا جھنڈے لانا رب دی سنت جھنڈے لانا کی دی سنت ہے رب دی سنت ہے ان حضور علیہ السلام دی پیدائش ہو گئی حضرت صفیہ فرماندیاں جیسے میں قریب ہوئی نا حضور نے غسل کران واسطے بڑے غور سنے ہو دیکھو بچہ جدو پیدا ہوندہ بھائی شفقت جی اے دسو پہلا غسل دیتا بہندہ کہ نہیں کیوں جدو ماں دے شکم میں جدو پاک ہے جناب من غسل دیتا وینا لیکن آپ ایلیا ہون در غور سنی میرے محبوب جدو پیدا ہوئے نا تیدے صفیہ فرمان دیاں حضور دی پھپی میں جیسے ہی قریب ہوئی نا تے اللہ دے محبوب نے غسل کران لگی تے غیب تو آواز آئی صفیہ رہن دے میرا محبوب پاک پیدا ہویا ہے میرا محبوب بھی پاک ہے محبوب دے نواسے بھی پاک ہیں محبوب دا دماد بھی پاک ہے جڑا جڑا محبوب نال جڑے آؤ سارے ہی پاک ہیں آپ ایلی ہون اگلی گل سن غور نہ ہون سادیاں گلاں بترنوں ختم ہون بڑے غور نہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قحط پہ گیا جی مکہ شریف اور اس واقعے نو سیرت ابن حشام نے لکھیا قحط پہ گیا مکہ شریف کے اندر اور جناب من سارے دعاواں کریں دے من کوئی لات اگے کھلتا کوئی منات اگے کھلوتا کوئی حبل اگے کھلوتا سارے مندے پن بکرے چڑھاندے پن جناب کچھ ہو بنجے لیکن گال نہیں بنی تو میں صدقے جاواں سارے آگئے نا جناب حضرت ابو طالب دے در تھے ابو طالب کون نبی کریم دے چچا تو میں صدقے جاواں بالد کے دن میرے مولا علی دے اور یار علی دا نا آیا تو بہت دلی سبحان اللہ کی تو مولا علی پاک نے کہ منع تے نہیں کی دینا نہیں انہوں نے نا گھننا عبادت ہے انہوں نے ذکر کرنا بھی عبادت ہے انہوں نے چہرہ بیٹھنا بھی عبادت ہے تو جدو علی دا ذکر آیا کرے نا تو گج کے بولیا کر کیونکہ علی دا نام آن نل حضور بھی خوش ہو دیں صدیق اکبر بھی خوش ہو دیں آگے یہ مورل سنی قربان جاما صدقے جاما جدو جناب من آ گیا نا سارے جمع ہو گئے جناب ابو طالب دے در تے دروازہ کھٹکھٹایا آپ باہر آئے خیر ہوئے کدھر آئے پہ ہو اے جناب من گالے ہے کہ بارش نہیں تھی دی پئی بڑے پریشانی بڑے بکرے چڑھا دیتے ہیں بڑے مناد ہے کار چھوڑیا بڑی منتاں تر لے لیکن بارش نہیں ہوندی پئی جناب ابو طالب فرمان دین گھبراؤ نہیں کل سارے بیت اللہ بھی جمع ہو بنجو کل بارش ہو سی کل بارش کون آگدہ پیا جناب ابو طالب آکھیا سردار ایک دفعہ منہ تکیں دے پہنا ہے ابو طالب کی گال کی اگر نہ ہوئی بھل بڑی وڈی کر گیا ابو طالب تو ایک بولیا نا کوئی گرنٹی ہے
آخر سردار ہے. انہاں فرمایا جناب من اگلا دن آیا سارے کھلوتے انتظار کر دے پہ یہ سادی گفتگو کر رہے دوڑے سارے پہ انتظار کر دیں کہ جناب ابو طالب آن گئے. جناب ابو طالب جس ٹائم آئے نا آپ دے کندھے دے اتے ایک بچہ سوار ہے. سبحان اللہ اچھی ہو سید مگلی کرتے جناب ابو طالب دے کندھے مبارک دے اتے ایک بچہ سوار ہے گھنگریالیاں زلفاں والا سونے چہرے والا ودھا دا مکھڑا ہے واللیل دی زلفاں. بلکہ مزے دی گل دساں ایک تاجر آیا کھلوتا وے اتھے مکے دے اندر. اس آکھیا جدو گل سنی نا ابو طالب دی انہاں کیا رک گیا اس نے اسی دن جانا آیا. اس آکھیا میں بھی تکا سی کل بارش کینج ہوندی بارش کینج ہوندی. او جناب من انتظار ہوندا پیا. تاجر کہنا ہے میں تکیا ہو بچہ تو میں کہا اتنا سونا بچہ اتنا سونا بچہ میں آج تک ویکھیا ہی نہیں. میں آج تک یہ جو بچہ ویکھیا نہیں. تے آپ فرمان دے نے جناب ابو طالب نے چکیا منڈے تے آئے ہائے منڈے تے چکے لے آندے پہ تے سورج دے سامنے جدو حضور گزرے نا بڑے غور ہے سنے ہو سورج دے سامنے حضور گزرے نا تے حضور دے چہرے دی اوٹ وچ سورج چھپ گیا. سورج کیوں نہ چھپے کہ جدے صدقے نال سورج بھی روشنی ملی ہے جدے صدقے نال چند بھی روشنی ملی ہے. یہ ستارے اگر روشن ہیں تے قربان جاواں حضور دا صدقہ ہے. جناب من جناب ابو طالب گھن کے آگئے. اللہ دے محبوب جلوہ فروز نے اپنے چچا جی دے کندے آتے آئے 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 اور ذرا منظر ویکھ تے صحیح نہ یار کیا منظر ہو سی جدو حضور اپنے چچا دے کندے تے سوار ہو سن تے اللہ دے محبوب جدو ویکھ دے ہو سن پہ تے نال مسکران دے ہو سن. حضور دی مسکراہٹاں بھی بہت سونی ہے نا جی. حضور دا تبسم بھی بڑا سونا ہے نا جی. میں صدقے جاواں اللہ دے محبوب جدو تشریف گھن کے آئے نا تو میں صدقے جاواں اللہ دے محبوب کو اللہ دے محبوب کو بیت اللہ دی دیوار دے نال حضور دی پشت لائی. جناب ابو طالب نے پشت لائی. انہاں کیا ہے کہ ابو طالب دعا کریے. انہاں کہا میں کچھ نہ کرے سا جو کرے سی محمد کرے سی. آنکھو سبحان اللہ. میں ترنم تانی پڑھ رہے ہیں میں کہنے سادی سادی گل ہو بجے کو ٹائم بڑا شارٹ ہے. تو اللہ غور سنے ذرا اللہ دے محبوب اور دیساں دی اذان پھر نال نماز ہی پڑھ سا بڑے غور سنے جناب. اللہ دے محبوب دا پشت مبارک جڑی ہے نا جی بیت اللہ دی دیوار نال مس ہو گئی. ہن اگلی گل سنیو بدلاں دا کوئی نام و نشان کوئی نہیں. ایک ذرا بھی بدل کوئی نہیں. شفقت بھائی بدل کوئی نہیں. اے میں دسنا محبوب شان کے اللہ دے محبوب نے اپنی شہادت والی انگلی بلند فرمائی. کیڑی انگلی جی شہادت والی انگلی بلند فرمائی. بس انج کیتا صرف آسمان وال چہرہ اٹھایا مسکرائے تے بدل بھج دے آئے تے تاجدار گولڑا نے قلم چکی فرماندے نے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے اج پیا لگدا ہے جی میں کملی والے آئے ہوئے نے اج پیا لگدا ہے جی میں کملی والے آئے ہوئے نے بدل بجدے آ گئے پورے بیت اللہ نو گھیر لیتا. پھر گھیریا نہیں برسنا شروع ہو گئے. پھر میں کیوں نہ کا رحمت برس رہی ہے
رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اس طرح میں تڑکا لایا، میں کہ تاجدار گولڑا نہیں گالنا کرا دے مزہ نہیں آیا۔ آپ نے ایک مقام نے پتہ کیا کیا؟ آپ فرمانے نے ادھر رتبہ نہ کوئی تولے۔ میرے بھائی حضور کا رتبہ تول سکتا دسو جی، کوئی حضور کا رتبہ تول سکتا؟ شفقت کوئی تول سکتا؟ کوئی جمعہ حضور کا رتبہ کوئی تول سکتا؟ میں کہنا دنیا ختم ہو سکتی، محبوب کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا، اس رتبہ نے بڑے جوڑ دی۔ تاجدار گولڑا فرمایا ادھر رتبہ نہ کوئی تولے، ادھر رتبہ نہ کوئی تولے، ادھیاں ریساں کون کرے، جدے منہ وچوں رب بولے۔ اللہ اللہ آئے ہائے ادھیاں ریساں کون کرے، جدے منہ وچوں رب بولے۔ میاں صاحب فرماندے نے قدر پانی دا، قدر پانی دا مچھلی جہاں تے یا جانے مرغا بھی، اور قدر نبی دا سونا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی۔ میں کہا تھوڑا تنویر بھائی اشارہ کیتا، میں ترمکا دے دیتا تھوڑا جا، اور میں مولا علی دی گل کر سنا، اجازت ہے اپنے جد دی گل کراں۔ میں تے تنویر بھائی راہ چاہنے حدیث پڑھ دے پہ جامعہ ترمذی شریف، کیڑی جناب؟ جامعہ ترمذی شریف دی حدیث ہے، اور مزدار گل ذرا غور سے سماعت فرمایو۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جناب 360 بت، کتنے جی؟ کتنے بت سن بیت اللہ؟ یہی روایت سنیں گے سارے، 360 بت۔ فتح مکہ ہو گیا، حضور تشریف لے آئے کہ بلا شفقت بھائی حضور داخل ہوئے نا بیت اللہ دے بیت، اللہ دی طرف آرڈر ہے محبوب بت تروڑ۔ اللہ دے محبوب نے چھڑی مبارک چکی نا، اس چھڑی تے بھی قربان جاواں جس نے حضور نے ہاتھ لائے پڑے۔ حضور نے جنہوں چھڑی مبارک چکی نا، سرکار اندر آئے نا، حضور بس ٹچ نہیں کر دے سن، این اشارہ کر دن بت منہ دے بل تلے، پھر حضور اینج کر دے سن سونا، اینج تھوڑی دیر موبائل بند کر گئے نو، یہ آخری گل کردہ پہ حضور نے اینج اشارہ کیتا، بت تلے آ گئے۔ پھر قربان جاواں کچھ بت بڑے اچھے سن، حضور نے فرمایا این علی، علی کتھے وے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، او بلاؤ علی پاک نو بلاؤ، علی پاک نو بلاؤ۔ کیوں کی ہوا ہے؟ حضور بلان دے، مولا علی اندر آ گئے، آئے ہائے حضور فرمایا علی میں کندھے تے سوار تھی، میرے کندھے تے عرض کی تھی حضور اج میری خواہش ہے تسی میرے کندھے تے سوار ہو۔ حضور فرمایا نا علی تم میری نبوت دا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، فرمایا تو میرے کندھے تے چڑھ۔ آبیلیا در غور نل سنی، مولا علی حضور دے کندھے تے سوار ہوئے، بتاں نو توڑنا شروع کیتا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا علی کچھ نظر آیا ہی نہیں، سبحان اللہ دیا وچال
علی کچھ نظر آئی، علی کچھ نظر آئی، عرض کی تھی حضور میرا ہاتھ عرش دے ٹنگریاں تو پہنچ گیا ہے، میرا ہاتھ عرش دے کنگراں تو پہنچ گیا ہے، حضور اگر اجازت دے ہو تو میں کنگرا لا آنا۔ حضور فرمائے نا 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 علی نا 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 نا، بس تلے آون تلے آون۔ مولا علی جدو تلے اترے تے مسکران دے پہلے، حضور فرمایا علی کی گل کیوں پہ مسکران دائیں؟ عرض کی حضور میں عرش محلہ دے قریب چھال ماری، ماں کچھ نہیں ہویا ہے۔ حضور فرما دیں تن کچھ ہو سکتا بھی نہیں ہے، اینو چڑھان والا محمد ہووے اور لان والا جبریل ہووے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں کی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تو میم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے، یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے، یہ مارا علی کا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال کر میرے بھائی، علی اگر خوش چاہتا ہے کہ علی خوش ہو، علی کے باقی یاروں کو بھی راضی کرے گا تو علی خوش ہو۔ تو میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں، میلاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ محبوب کی سنت کو زندہ کرو۔ اصل مقصد یہ ہے۔ حضور کا دنیا میں آنا کیا تھا؟ مقصد کیا تھا میرے حضور کا دنیا میں آنا؟ حضور جب آئے تو ہر طرف پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہلیت ہی جہلیت تھی، محبوب نے قدم رکھا ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اور ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں، بھائی شفقت صاحب آپ کو سنا کے میں مبارک دوں گا، آپ کی پوری ٹیم کو مبارک دوں گا، جس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، بڑے غور سے حدیث سنیے۔ جناب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں اس حدیث کی، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ حضور کی معیت میں چل پڑا۔ اردو سمجھ آنی ہے کوئی؟ چل شکر۔ حضور کی معیت میں چل پڑا، حضور سے پوچھا سرکار کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا عامر کے گھر جانا ہے۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ دستک دی کو حضور اندر داخل ہوئے۔ جب اندر داخل ہو گئے تو حضرت عامر نے اپنے بچوں کو بٹھایا ہوا، اپنی رشتہ داروں کو بٹھایا ہوا، عشیرتہم اپنے قرابتداروں کو بٹھا کر حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو عامر؟ عرض کی حضور مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں اور کچھ نہیں، میں اپنے بچوں کو آپ کی ولادت کا تذکرہ سنا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں جی؟ او یار اچھی بول بھی ہونا یار، ولادت کا تذکرہ سنا رہا ہوں۔ اچھا، اور حضور میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے ہی دن کیا آج کا ہی وہ دن تھا جس دن حضور پیدا ہوئے، تو پتہ چلا اس حدیث سے دن 12 ربیع الاول کا تھا، پیر کا دن تھا، تاریخ 12ویں تھی، اور وہی دن تھا بتا رہے تھے آج کے ہی دن حضور پیدا ہوئے، آج کے دن حضور پیدا ہوئے۔ اب اگلی بات، اگر یہ بات کی حضور کہتے ہیں نا خبردار بس میں پیدا ہو گیا، گل نہ کری، ہمارے گل نہیں کری دوبارہ، بس پیدا ہو گیا نا میں بس ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ بات سننا ذرا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا واقعی؟ جی یا رسول اللہ میں یہ بتا رہا تھا
سن پھر اے میرے عامر، ان اللہ فتح ابواب الرحمت الجنہ، اللہ نے تیرے لیے جنت میں دروازے رحمت کے کھول دیے ہیں۔ اور اگلی گل سنو، گل مکی نہیں، حضور نے فرمایا رحمت کے دروازے اللہ نے تیرے لیے، بولو بولو کیا کیا؟ کھول دیے۔ پھر حضور نے فرمایا سن اے عامر، اگلی بات سن، جی یا رسول اللہ، وَمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، وَمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، جتنے بھی ملائکہ آئے ہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں، جتنے بھی، وَمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ جمع کا صیغہ ہے، جتنے بھی ملائکہ ہیں زمین و آسمان میں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَكَ، تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ حضور کا میلاد کرنا صحابی رسول کی سنت۔ دوسرا پوائنٹ، میلاد کرنے سے رحمت کے دروازے، بولو بولو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، فرشتے دعائے مغفرت۔ اب چوتھا پوائنٹ سنیں جو کہ لازم ہے، حضور نے فرمایا فعل فعلک، اے عامر جو بھی تیری طرح، نہیں یار محبت نال کیا چھڈو یار، اللہ رسول اللہ، میریاں ماما پہنا بیٹیاں میں سن دیاں پہن، وہ بھی میلاد کر دیاں نے، لیکن انہوں نے ایک میں تعلیم دے کے جاواں گا، فعل فعلک، جو بھی تیری طرح یہ اس طرح محفل کا انعقاد کرے گا، تیری طرح، تیری طرح عامر، تیری طرح، حضور پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا سن، وہ تیری طرح وہ بھی نجات پا جائے گا۔ میری بات بن گئی، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں پہنچوں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، یہ بھی میلادوں پر جاتی ہیں، ان سے بھی ایک عرض کروں گا بڑے غور سے، میلاد ضرور کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن میلاد تو کر لیا، اگر نمازی نہیں بنی، اس میلاد کا فائدہ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جاتی ہیں میلادوں کے اندر، حتیٰ کہ حکم تو یہ ہے کہ عورت کی آواز چار دیواری سے باہر بھی نہ نکلے۔ کیوں جی؟ یہی حکم ہے۔ ہم لوگ ہیں بڑے غیر کے، تو جب بھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں میلاد کرنے جائیں، کوشش کریں اندر خانے بیٹھک میں بیٹھ جائیں، وہاں حضور کا تذکرہ کریں۔ میلاد سے منع نہیں کرتا، کیونکہ میلاد کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، دروازے کھلتے ہیں، لیکن میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا، میلاد ضرور کرو، میلاد سے میں منع نہیں کرتا، لیکن کوشش کرو نمازی ہو جاؤ، نمازی ہو جاؤ۔ سیدہ زہرا کا سجدے کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے کوئی کرنے والا؟ آپ کا تو بال مبارک کسے نہیں ویکھیا، سورج نے تک نہیں آپ دا بال ویکھیا، تے میریاں ماما پہنا تیار ہو کے جاندیاں ضرور نے، بیٹا ایک گل دا خیال کرنا، میریاں ماما پہنو تسی بھی خیال کریا کرو، تواڈے بھی سر دا بال کوئی نہ ویکھے۔ شرم بڑی چیز ہوندی ہے، حیا بڑی چیز ہوندی ہے۔ میں رب کعبہ دی قسم چاہ کے کہنا، اگر تسی سیدہ زہرا دی صرف سیرت ہی پڑھ لو نا، تسی کدے کرو باہر بھی نہ نکلو۔ مائی صاحبہ دا جو جنازہ ہویا سیدہ زہرا پاک شفقت بھائی تے حبشہ دی طریقے دے نال آپ نے دفنایا گیا سی، کھجور دی چھالاں اتے رکھ کے بالکل ڈھک کے، اس رات چاند بھی نہیں نکلیا، بالکل رات دی تاریکی دے اندر جنازہ ہویا۔ تے مائی صاحبہ نو صرف مولا علی تو ماسوا یا حسنین تو ماسوا یا آپ
تو ماسوا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ماسوا کسی نے نہیں ویکھیا تے میری ماواں بہناں بیٹیاں فیشن کر کے جاندیاں نے او ذرا قرآن پڑھ لیا کرو پتہ چلے تانوں کہ تہاڈی پہلی عزت کیسی پہلے تانوں زندہ درگور کیتا جاندا سی ماں دے نال زنا کیتا جاندا سی چکو ذرا چکو حدیثاں تفسیراں چکو جاہلیت دور دے اندر ہن بھی کچھ علاقے ایسے ہیں نے سندھ والے پاسے چلے جاؤ ہن بھی کچھ علاقے ایسے ہیں نے جتھے الیاذ باللہ معاذ اللہ قرآن نال شادی کیتی جا رہی ہے جاہلیت ہے یاد رکھو آج اگر بیٹی کو مقام ملا تو رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے اگر ماں کو مقام ملا تو کملی والے کی وجہ سے ملا ہے بہن کو مقام ملا کملی والے کی وجہ سے ملا ہے آؤ میں تمہیں حضور کی کوئی یعنی کہ حضور کے ساتھ کسی بہن نے جنم نہیں لیا لیکن ایک بہن کی بات سناتا ہوں حتیٰ کہ حضور کی وہ بھولی بالی بہن ہے ہمشیر بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ کے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جب گرفتار کر لیا گیا تو سب نے پیسے جمع کیے فدیہ دینے کے لیے حضرت شیمہ کے پاس آئے کہنے لگے اے شیمہ تو بھی پیسے دے کیوں خیر ہو انہوں نے کہا کہ محمد تیرے بھائی نے ہمارے سرداروں کو قید کر لیا ہے اور میں پیچھے ہٹو تو انہوں پیسے جمع کرن ضرورت نہیں بس مینوں نال لے جاؤ چٹ کر جاندے ہو بس بس دے اتھے کر کے نسو قبر جکے کر سو اتھے پھر بس نہیں اتھے ٹھس ہو سی ہاں یہ سڑے دی گل نہیں آؤ سنو میرے نبی پاک دی نال پیدا نہیں ہوئی حضرت شیمہ حضرت شیمہ فرمایا میں نو نال لے جاؤ جدو لے کے گئیاں حضرت شیمہ جدو اس دروازے دے پہنچ گیا صحابہ نے تلوارہ آگے ہینڈ ڈک کے رکھیا فرمایا او بی بی کون ہے آئے ہائے 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 حضرت شیمہ دے جواب سنے ہو کس طرح لینا کیا انہوں نے کہا پیچھے ہٹو تو انہیں پتہ نہیں میں تھوڑے محمد دی بہن میں تھوڑے محبوب آقا دی بہن اللہ دے محبوب نے جدو الفاظ سنے حضور کھڑے ہو گئے صحابہ پیچھے ہٹ گئے حضرت شیمہ اندر گئیاں سنا ویرہ کیا سنا ویرہ کیا حضور نے اپنے ہمشیرہ نو سینے نہ لایا پیار کیتا فرمایا بہنے خیریت نہ لائی خیر تے ہے نا کیا میں آئی ہاں ویر جی میں میرے قبیلے دے لوگ کچھ توڑے کل قید نے فرمایا پہنے تینوں آڑ دی ضرورت کیوں پئی تو صرف پیغام دے میں تیرا پرا محمد سارے نو چھوڑ دے میں تینوں کہنے دی ضرورت نہیں صرف تو پیغام دے میں تیرا ویر محمد چھوڑ دے ایک روایت تجھ اے بھی آندہ ہے کہ بچپن سرکار جو معلیمہ دے کارسن نا تے ساریاں بچیاں جنہیں پر پرامان بار لے کے تکانیاں سن کے ساڑا ویر ہے حضرت شیمہ کہنے میرا بھی دل کیتا آج میں بھی اپنے ویر بار کھڑا حضرت شیمہ نے حضور چکیا نا تے چک کے بار لے آندہ انہیں کہا ہاں میں دسو کتنے توڑے ویر آؤ پھر میرے ویر دا مقابلہ کرو ذرا انہیں کیا شیمہ تیرے ویر کے مقابلہ کریے پھر پتہ کی آکھیا کسی نے آنکھیں حلیمہ ہو یا کمال آنکھیں حلیمہ ہو یا کمال آنکھیں حلیمہ ہو یا کمال جدہ ملوی کوئی نہیں او ملی لال جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں ادھے بچ سکیات کدے بند نکی تھی ادھے بچ سکیات کدے بند نکی تھی میں سون لگیاں انہوں کنڈ نکی تھی جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں
اما علیمہ فرماندی ہے نا، حضرت شیمہ فرماندی ہے میں جو حضور نے جدو لے کے آئی نا تے سرکار جدو لے کے آئی میں صدقے جاواں ساریاں پیچھے ہٹ گئیاں. انہیں کہا اے شیمہ تیرے پراؤنر ساڑا کوئی مقابلہ نہیں، جتھے تیرا پیا آ جاوے نا تے پھر او دا پھر کوئی ثانی بھی تے کوئی نہیں نا. اس وقت بے لیو ہاتھ جوڑاں گا تواڈے ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا بھیناں دا خیال کریا کرو، پیڑاں دے قبضے نہ کرو چیزاں تے، بڑی پچھو سی نے بڑی پچھو سی ایتھے دے کھا پی جا سو اگلے جان کے کر سو. پھر اسی کیا ہے وہ ہے جان کے ڈٹھا تے اگلا جان کے ڈٹھا او پھر ڈٹھا مٹھا سارا نکل جاندا. اس وقت تو پہناں نو حق ادا کریا کرو. اگر کوئی پہن آ جاوے نا انہوں خالی نہ موڑیا کرو، کیونکہ خالی موڑنا میرے نبی دی سنت نہیں. بلکہ حضرت شیمہ نو حضور نے گھوڑے دیتے، کپڑے دیتے، بکریاں دیتیاں. فرمایا شیمہ جا راضی ہیں؟ فرمایا ویرا راضی ہیں تیرے تے. پھر پہن بھی شیمہ ہوئے پھر پرا محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تے میں صدقے جاواں او تے کسی غریب دا حضور نہیں رکھیا تے پھر پہن تے پہن ہے. حتیٰ کہ نال پیدا نہیں ہویاں صرف اماں علیمہ دا دودھ حضور نے پیتا اے مقام ہے. اگر نال کوئی جمی پہن ہوندی تو پھر اودا مقام کی ہونا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے میرا اللہ میرا